الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 48 ہے. یہ آیت نمبر 48 کا کہہ رہی ہیں تو وہیں سے ہم جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر معاف نہیں کرتا ان یشرک به کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے ویغفر ما دون ذلک اور وہ بخش دیتا ہے ما دون ذلک شرک کے علاوہ کو لمن یشاء جس سے چاہتا ہے ومن یشرک باللہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقد افترا اسما عظیما تو بے شک اس نے جو ہے وہ ایک بڑا گناہ جو ہے وہ باندھا، ایک بڑا بہتان باندھا. آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر وہ چاہے. جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے تو اس نے شریک ٹھہراتا ہے تو اس نے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ بہتان باندھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرک ہے یہ ناقابل معافی گناہ ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا کبھی بھی جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا. اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ کی مرضی اور رضا پر ہیں، چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو ان پر جو ہے وہ سزا مرتب کرے، ان پر جو ہے وہ عتاب کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو اسی لیے اس کا جو ہے وہ ہر وقت ہر دم فضل مانگنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اس کی بخشش کا سامان جو ہے وہ تیار رکھیں اور حاصل کرتے رہیں، اس کی رحمت میں رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بخشش عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم. الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف یزکون جو تزکیہ کرتے ہیں، جو پاک جو ہے وہ کہتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں. کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا اور وہ کسی کے ساتھ تاگے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ پاکیزہ کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت برعکس ہے. جسے اللہ چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے پاکیزہ رکھتا ہے. ولا یظلمون فتیلا وہ ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. آگے آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. انظر دیکھو، انظر دیکھو کیفا کس طرح یفترون وہ باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکاذب جھوٹ. دیکھو کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا اور وکفا اگر ہم آیت کے آگے بڑھیں جی مجھے آیت نہیں شو ہو رہی ہے آپ کی. وکفا باللہ اسم مبینہ وکفا اور کافی ہے بھی یہی اسمن گناہ مبینن سری اور یہی گناہ سری کافی ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب اور دیکھو یہ خدا پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں اور یہی گناہ کافی ہے. جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ کون سا باندھتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ماننا، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی جو ہے بیوی مانتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور جو یہودی ہیں وہ خود کو جو ہے وہ ابن اللہ کہتے ہیں اور
جو ہے وہ خود کو اللہ کا محبوب کہتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان بنتے تھے، افترا کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اور اس کا جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ہے، اس نے نہ کسی بیٹے کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی برابر اور ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں جب وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ سری ترین جو ہے وہ گناہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا علم تارا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، علم تارا کیا آپ نے دیکھا، آپ نے کہا للذین ان لوگوں کی طرف اوتوا جنہیں عطا کیا گیا نصیبا من الکتاب کتاب میں سے، یعنی ایک مخصوص کتاب وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی آسمانی کتاب میں سے، جنہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا، اس کی تھوڑی سی سمجھ دی گئی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یؤمنون مانتے ہیں بالجبت بت کو، یہ بت کی جمع ہے جبت، اور والطاغوت اور طاغوت ہیں سرکش کو، یہاں سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہی وہ ہیں اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اہدا راہ راست پر ہیں، من سے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، سبیلا راستہ، یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے بلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا کہ بتوں شیطانوں کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی کفار کو جو ہے یہ سیدھے راستے پر مانتے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا دوست جن کا جو ہے وہ ساتھی بت ہیں اور شیاطین ہیں، جو بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں یہ ایک جملہ لکھا اور کہا کہ جو لوگ برٹش گورنمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں وہ بدذات ہیں اور گناہ کا کام کرتے ہیں، یعنی جو برٹش گورنمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں یا جو حکومت برطانیہ کی اس دور میں مخالفت کر رہے تھے، تو جو مخالفت کرتے ہیں وہ بدذات ہیں اور گناہ گار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافروں کو تو ہدایت پہ مانتے ہیں لیکن مسلمانوں کو جو ہے وہ ہدایت پہ نہیں مانتے، مسلمانوں کو بدذات اور گناہ مانتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے بھی قرآن کا اعجاز واضح ہے کہ اس نے 14 صدیاں بعد آنے والے اس فتنے کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کر دیا کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہؤلاء اہدی یہی لوگ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من الذین آمنوا سبیلا، اور جو ایمان لائے ان سے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جنہیں کتاب کا تھوڑا سا علم سمجھ بوجھ دی گئی ہے وہ اس علم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس علم کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس علم کے ذریعے پھر شیطانوں کو اور بتوں کو جو راضی کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کفار کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہی طریقہ کار آپ واضح دیکھ لیں، جو اس طریقہ کار پر اترتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، مثالیں بہت ساری یہاں پہ دی جا سکتی ہیں، لیکن آپ خود اپنے معاشرے پر غور کریں کون اغیار کے زیادہ قریب ہے، کون کفار کے زیادہ قریب ہے، اور کفار کس کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں۔ کتاب کا اس کو تھوڑا سا حصہ دیا گیا اور وہ تھوڑے سے حصے کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور اپنی من پسند تشریحات کرے، شیطانوں کو راضی کرے اور جو ہے وہ بتوں کو راضی کرے، تو جو سب کو کفار کو راضی کرے اور بہانہ بنائے کہ اسلام کا امیج بہتر کیا جا رہا ہے یا اسلام کے امیج کو جو ہے وہ ہم دنیا میں اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے، یہ ایک انتہائی غلط جو ہے وہ مقام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے امیج کے لیے بات نہیں کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نفاذ کی بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا ہے، اور پھیلا کر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے کردار ہمارے سامنے واضح ہیں۔ انہوں نے پھر کسی شیطان کو کسی بت کو خوش نہیں کیا، اور اگر انہوں نے خوش کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا ہے، اللہ کو خوش کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔
تو یہ نہیں کہ جس طرح جو ہے وہ کہتے جائیں، مثلا پاکستان میں بیٹھے ہوں تو کہیں کہ ناموس رسالت کا قانون جو ہے وہ ہم نے بنایا، باہر چلے جائیں تو کہیں کہ نہیں نہیں ناموس رسالت کا قانون ہم نے نہیں بنایا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ساری وہ ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن لوگوں کو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا گیا، وہ شیطانوں کو، وہ اپنے بتوں کو جو ہے وہ ایمان پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، مسلمانوں کا وہ معیار وہ مقام نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یعنی کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا، یہ اپنی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی مسلمان شدت پسند ہیں، مسلمان اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں، مسلمان جو ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں سخت بات کرتے ہیں تو یہ اسلام کا امیج خراب کرنے والی بات ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ نرم بات کرنی چاہیے، نرم گفتگو کرنی چاہیے، اور ہمیں کفار کو بتانا چاہیے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام کبھی بھی غیرت دینی سے ہٹ کے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے، اسلام تو یہ بھی کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا واخذوا قتلوا تقتیلا، یہ ملعونین ہیں، کفار جو ہے وہ پھٹکارے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ سے دور کیے ہوئے ہیں، یہ جہاں ملے انہیں پکڑ لو، ان کو پکڑ کے ان کی ٹکا بوٹی بنا دو، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام کا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ صرف امن کا کہنا اور امن کی بات کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ایک حد ہے امن کی، جب کفار اس حد سے تجاوز کر جائیں پھر ان کے لیے امن کی بات نہیں ہے، پھر ان کے لیے وہی زبان ہے جو بدر میں استعمال کی گئی، ان کے لیے وہی زبان ہے جو احد میں استعمال کی گئی، ان کے لیے وہی زبان ہے جو خندق میں استعمال کی گئی۔ اور جب امن کی بات آئی تو آپ نے تمام تر کفار کے ڈیلیگیشنز کو سامنے بٹھا کے گفتگو کی ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، جب امن کی بات ہے تو اس وقت امن سے بات کی، اور جب بات آئی اللہ کی قدرت پر، جب بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عزت پر، تو بدر سجا، احد سجا، خندق سجا، خیبر سجا، یہ سارے واقعات جو ہے وہ ہمیں ان برابر لے کے چلنے پڑیں گے۔ آگے ہے آیت نمبر 52، آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں لعنهم اللہ، اللہ کی جن پر لعنت ہے، یعنی اللہ جن پر لعنت کرتا ہے، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور اللہ جس پہ لعنت کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، یعنی وہ کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں پائے گا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کس لعنت کرتا ہے؟ یعنی لوگوں کی ہمدردیاں یا ختم ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے وہ مخالفت پہ اتر آتے ہیں، اور یہ بھی کہنا کہ جس کے مخالف زیادہ وہ حق پہ ہوتا ہے، یہ بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ کو جس کے دل میں اللہ جو ہے وہ جس کی محبت ڈال دے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اس کی محبت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ محبت کا ہی چرچا ہوتا ہے، محبت کا ہی اس کا جو ہے وہ شورا ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جس کے مخالفین زیادہ ہوں وہ حق پر ہے، یہ بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بالکل بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اعتراض اسی وقت ہوگا یا مخالفین اسی وقت ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے یہی وہ لوگ ہیں۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اسے یہ کہے کہ جی آپ نے یہ بات غلط کی ہے، اسلام کے تو بہت سارے مخالف ہیں، اسلام کی بھی تو لوگوں نے مخالفت کی ہے، اسلام دین ہدایت ہے، اس کی مخالفت کرنے والوں ہی کی تو بات کی جا رہی ہے، اولئک الذین لعنهم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پہ اللہ جو ہے وہ لعنت کرتا ہے اس کو کوئی مددگار نہیں ہوتا، اس کے سارے ہیلے بہانے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 53 میں ذکر کیا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، ام لہم، ام کیا لہم ان کا، نصیب ان کو حصہ ہے، من الملک سلطنت میں سے، فاذن پاس اذن جب، لا یؤتونا، لا یؤتونا نہ دے، نہ عطا کریں، الناس لوگوں کو، نکیرن تل کے برابر، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یاتون الناس نکیرا، کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے کہ تم لوگوں کو تل کے برابر بھی نہ دیں گے؟ یعنی کیا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک دل کے برابر بھی جو ہے وہ نہیں دے سکتے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے وہ رد فرمایا کہ اتنی سلطنت ہونے کے باوجود، اتنی حکومت ہونے کے باوجود یہ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے، دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے، عطا کرتا ہے تو اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا، کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے کہ تم لوگوں کو تل کے برابر بھی نہ دیں گے؟
یعنی یہ تمہیں نہیں دے سکتے، بلکہ اگر دیتا ہے تو اللہ کی ذات ہی عطا فرماتی ہے۔ آیت نمبر 54 میں ذکر کیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ام یحسدون یا وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگ علی پر ما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا من فضلی اپنے فضل سے، یعنی یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، کہ وہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے۔ آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، فقد آتینا پس تحقیق ہم عطا کیا آل ابراہیم کو الکتاب کتاب والحکمت حکمت وآتیناہم اور ہم نے ان کو عطا کیا ملکن بہت بڑا جو ہے وہ ملک، بہت بڑی بادشاہت، بہت بڑی سلطنت۔ آل ابراہیم سے مراد جو ہے وہ حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، پھر حضرت وہ اسی میں جو ہے وہ ذکر بھی موجود ہے، وہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ بڑھتے جائیں تو پھر یہ بادشاہت اور یہ ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ باج گزار بنا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا یہ ان سے حسد کریں گے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا؟ جس اللہ نے عطا کر دیا پھر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے حضرت اسحاق کو بھی عطا کیا، یا حضرت یعقوب کو بھی، حضرت یوسف کو بھی، حضرت سلیمان کو بھی، حضرت داؤد کو بھی وہ عطا کرتا گیا، اور اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد کو عطا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا۔ تو اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ ان لوگوں پر جو ہے وہ حسد کریں گے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ بلکہ اللہ نے تو فرمایا کہ ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور ہم نے انہیں بڑے ملک جو ہے وہ عطا فرمائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، ایمان نہ لے کے آئے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے، دوزخ کی جلتی ہوئی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو نبیوں پر ایمان لے آیا وہ بچ گیا، اور جو نبیوں سے دور ہو گیا، نبیوں پر ایمان نہ لے کے آیا، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ تو آج ہم نے بحمد اللہ تعالی یہ آیات بینات جو ہیں وہ پڑھی ہیں، ہم نے 48 سے شروع کیا اور ہم آیت نمبر 55 تک جو ہے وہ اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ولی و ناصر ہو۔ آج جو ہے صرف یہی کہ ایک کلاس جو ہے وہ دی جائے گی، تو انہیں آیات کو پڑھیں انشاءاللہ۔ کل پھر ہم جو ہے وہ 2 کلاسز لے کے اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے اور قرآن پاک کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 56 سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت کی اور کفار کے عذاب کو بیان کیا، انہیں کس نوعیت کا عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کی سختی کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، ان بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آیاتنا ہماری آیات کا، سوف ان قریب، نسلیہم نسلی ہم انہیں ڈالیں گے، نسلی کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، نسلی متکلم کا صیغہ ہے، ہم انہیں ڈالیں گے نارن آگ میں، بے شک جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ان قریب ان کو آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، کلما جس وقت جب بھی، نضجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی جلدیں، جب ان کی جلدیں آگ کی وجہ سے پک جائیں گی، یعنی ہڈیوں کے ساتھ بالکل عام طور پہ ہم یوں کہتے ہیں کہ
चिपक जाएंगी और पक जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। कुल्लमा नादिजत जुलूदुहुम, जब उनकी जिल्दें, जब उनकी खालें जिस्म के साथ पक जाएंगी, बद्दलनाहुम जुलूदन, तो हम उनकी खालों को बदल देंगे, हम नई खालें बदलेंगे, गैरहा यानी उसके अलावा खाल, यानी हम खाल बदल देंगे और हम एक नई खाल जो है वो उनके ऊपर जो है वो डाल देंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अजाब को चखें, नाम के नीचे ज़ेर है, माना ताकि लियज़ूकु, ताकि वो चखें अल अज़ाबा, अजाब को। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ताला अजीज है, गालिब है, हकीमन और हिकमत वाला है। इन आयात को दोबारा इस आयत को दोबारा समाप्त करें। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया हमारी आयात का, अनकरीब हम उन्हें आग में डालेंगे, जब उनकी जिल्दें जो है वो पक जाएंगी या जल जाएंगी, तो हम और जिल्दें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखें। बेशक खुदा अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। यहाँ पर ये जो मज़ा चखने का जिक्र किया गया, चखा तो हमेशा मीठी चीज़ या लजीज चीज़ को जाता है, यहाँ पर यूं समझ ले कि कुफार पर जो है ये सख्ती का इजहार किया जा रहा है। इस तरह हम कहते हैं कि अब मज़ा आया, तो हम जब अपनी ज़ुबान में किसी को जो है वो उसकी कैफियत बावर करवाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि अब तो ये तुमने काम किया, हमने मना किया था, अब तुम्हें ये नुकसान हुआ, अब मज़ा आया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही इरशाद फरमा रहा है कि तुम मेरा इनकार करते रहे, अब तुम्हें मज़ा आया मेरे इनकार करने का, तुम मेरी नाफरमानी करते रहे, तुम्हें अब मज़ा आया। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि तुम अजाब चखो, ताकि वो अजाब चखे। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। यानी कुफार की जिल्दें बदलती जाएंगी अल्लाह ताला की कुदरत से, यानी एक जिल्द जब गल सड़ जाएगी, फिर अल्लाह ताला दूसरी जिल्द जो है वो ऊपर चढ़ाएगा ताकि उन्हें अजाब दिया जाए, फिर उन्हें उसी दूसरी जिल्द पे अजाब दिया जाएगा, फिर तीसरी जिल्द बदल दी जाएगी, हत्ता कि ये अजाब उनके लिए हमेशा रहेगा। एक जिल्द जो है वो उतरेगी, दूसरी जिल्द चढ़ेगी, फिर अजाब होगा। तो ये उनके लिए एक सख्त तकलीफ दे मरला है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम में सूरह निसा की आयत नंबर 56 में जिक्र फरमाया। अब हम आते हैं अगली आय मुबारका की तरफ। अगली आय मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अब यहाँ पर ईमान वालों का जिक्र है। ईमान वालों को क्या नेमतें दी जाएंगी, ईमान वालों के लिए क्या इनाम है, ईमान वालों को किस चीज़ से जो है वो नवाजा जा रहा है, तो इस पर जो है वो अभी कुरान पाक जो है वो गुफ्तगू करेगा कि ईमान वालों के लिए क्या इनामात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और नेक अमाल करते रहे, सनुदखिलुहुम, सा अन करीब, सीन के ऊपर ज़बर है तो इसका भी माना होता है सीन सौफा, ये आपने अरबी ग्रामर में पढ़ा है। सीन और सौफा ये किसी चीज के कुर्ब में होने पर दलालत करते हैं, किसी चीज के करीब वाक़ होने की निशानदेही करते हैं। सौफा अन करीब, सा अन करीब, सनुदखिलुहुम, हम अन करीब उन्हें दाखिल करेंगे, जल्दी उन्हें दाखिल करेंगे, जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी, बह रही हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे, अल अनहार, नहरें। हम और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है वो ईमान नहीं बल्कि साथ अमल भी जिक्र किया, ईमान भी हो और अमाल भी हो, तो हम उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीना फीहा अबदा, खालिदीना हमेशा, फीहा इसमें अबदन, वो हमेशा, खालिदीना रहेंगे, हमेशा रहेंगे, खालिदीना फीहा अबदा, वो हमेशा इसमें जो है वो रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, लहुम उनके लिए, फीहा इसमें, अज़वाजुन बीवियां हैं, मुत्तहरतुन पाक बीवियां, सुथरी बीवियां। व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, वाव, और नुदखिलुहुम, हम उनको दाखिल करेंगे, ज़िल्लन, छाँव में, ज़लीलन, जो कि घनी होगी, ज़िल्लन ज़लीला, हम उन्हें घनी छाँव में दाखिल करेंगे, यानी उनको वो बागात दिए जाएंगे जो इंतहाई घने होंगे। ये ईमान वालों के लिए जो है वो एक इनाम है। ये ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से एक इनाम, एक एजाज रखा हुआ है। जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे, उन्हें वो जन्नात जो है वो जन्नात, बागात दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उसमें वो हमेशा रहेंगे, उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, और उन्हें हम जो है वो घने तरीन या साये में, छाँव में जो है वो दाखिल करेंगे।
تو یہ ایمان والوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ انعام دیا جائے گا، ان پر یہ خصوصی جو ہے وہ کرم کیا جائے گا۔ تو یہ اس آیت کی جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ یہاں پہ کی گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 58۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے امانتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اسے کس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، نصیحت کیسی کرنی چاہیے، یہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایک، اگر کوئی امانت حوالے کرتا ہے تو انسان کا معیار، اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب جو ہے وہ اسے فیصلہ کرے، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ حاکم بنایا جائے تو کس طرح فیصلہ کرے، اور جب وہ نصیحت کرے تو کس طرح نصیحت کرے۔ یہ تین چیزیں اس آیت مبارکہ سے ہم آج سیکھیں گے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے تعدو، ادا کر دو، پہنچا دو، الاماناتی، امانتوں کو، الی اہلیہا، ان کے اہل جو ہیں ان کی طرف۔ امانتیں جو ہے وہ امانت والے کو سپرد کیا کر دو، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانت والا ہے اسی کو اس کی جو ہے وہ امانت دے دو، یعنی جو جس کی امانت ہے اسی کے حوالے کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں حاکم بنایا جائے یا جب تم فیصلہ کرنے لگو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، جب تم فیصلہ کرنے لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو ان کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، برابر برابر فیصلہ کرو، انصاف کا فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم ما، اچھی، یعظکم، نصیحت کرتا ہے، بھی، اس سے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ تو اس آیت سے تین مسئلے جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ امانت اس کے جو ہے وہ اہل کی طرف لوٹائی جائے، جو امانت کا حقدار ہے اسے ہی اس کی امانت دی جائے۔ یہاں سے ایک اور جو ہے وہ ہم اشارۃ النص سے ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو جو نبھا سکتا ہے اسے ہی اس کی ذمہ داری دی جائے۔ یعنی اگر جو ہے وہ کوئی آدمی کسی منصب کے قابل ہے تو اس کو وہ منصب دیا جائے، یہ نہیں کہ غیر اہل کو جو ہے وہ امانت دے دی جائے، جو اس کا اہل ہی نہیں اس کو آپ امانت دے دیں۔ یعنی ہمارے پاس تعلیم ایک امانت ہے، ہمارے پاس ادارہ ایک امانت ہے، ہمارے پاس جو ڈیزیگنیشنز ہمیں دی جاتی ہیں وہ ہمارے پاس ایک امانت ہیں۔ تو جب وہ امانتیں دی جاتی ہیں تو انسان کو اپنے آپ کو پھر پروو کرنا پڑتا ہے کہ واقعی وہ اس امانت کے حقدار ہے۔ تو اور اگر وہ اس کے پاسداری نہیں کرتا تو مطلب وہ امانت کسی غیر اہل کو چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، فرمان کی روشنی میں، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب امانتیں جو ہے وہ غیر اہل کو دی جائے، جس کا وہ اہل نہیں اس کو امانت سپرد کر دی جائے، تو سمجھ جانا قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ اسی طرح دوسرا مرحلہ کہ جب فیصلہ کرو تو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کرو، یہ نہیں کہ امیر کے لیے فیصلہ اور ہو، غریب کے لیے فیصلہ اور ہو، حکومتی نمائندے کے لیے فیصلہ اور ہو، عوامی آدمی کے لیے فیصلہ اور ہو، داڑھی مونچھ مونڈے کے لیے فیصلہ اور داڑھی مونچھ والے کے لیے فیصلہ اور ہو۔ جب بھی تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو، ترازو جو ہے وہ تمہارا انصاف کا درست رہنا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بے شک اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یعنی یہ معاشرے میں اچھائی لا رہی ہیں چیزیں۔ جب تم نصیحت کرو تو اچھے طریقے سے نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ یہ چیزیں معاشرے میں اچھائی پیدا کرتی ہیں، معاشرے کے لیے درست ثابت ہوتی ہیں، معاشرتی سیاسی ترقی کے لیے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ جس طرح ایک محاورہ بھی عام طور پہ ہم سنتے ہیں، یہ جملہ سنتے ہیں کہ جو ہے وہ حکومتیں جو ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ ناانصافیوں کے باوجود جو ہے وہ قائم رہتی ہیں، جو ہے وہ نہیں چلتی۔ تمام تر جتنی بھی ناانصافیاں لوگ کرتے ہیں ان ناانصافیوں کے باوجود جو ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ قائم تو رہ سکتی ہیں، لیکن ظلم کی وجہ سے کبھی بھی حکومتیں قائم نہیں رہتی۔ ظالم کی حکومت ہمیشہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو غیر عادل ہے اس کی حکومت کچھ عرصہ چل جائے گی، لیکن اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کے ظلم کی وجہ سے وہ حکومتیں جو ہیں وہ قائم نہیں رہتی۔ جس طرح یزید ہے، جس طرح مروان ہے، جس طرح جو ہے وہ مختلف تاریخ اسلام کے جو ہے وہ ظالم جابر جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں،
تو ان کی آپ حکومتیں دیکھ لیں کس طرح رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ امانتیں تو اس کے اہل کو دے دو، دوسرا لوگوں کے درمیان عدل انصاف کرو، اور اللہ اچھی نصیحت کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ آیت نمبر 59 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اب جو نصیحت فرمائی وہ کیا ہے؟ ایک تو اطاعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پھر جو ہے وہ اطاعت کن کن کی کرنی ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس جھگڑے کا فیصلہ کس طرح کروانا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ اطاعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس جھگڑے کا حل کیا ہے۔ تو آئیے ہم آیت نمبر 59 میں اس چیز کا حل تلاش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم اور جو تم میں اولی الامر ہو اس کی اطاعت کرو، یعنی جو صاحب حکومت ہو تم اس کی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ اب یہ اطاعت فی الدین ہے، اور دین کے معاملات میں اطاعت کی بات ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں جو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہیں، اور اگر شریعت سے بغاوت کی جائے تو پھر جو ہے وہ اس صاحب حکومت کی اطاعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ مثلا اگر جو ہے وہ حاکم کہہ دیتا ہے شراب پیو تو ہم نہیں پیئیں گے، اگر حاکم کہتا ہے قتل کر دو تو ہم جو ہے وہ اس طرح کسی کا ناحق قتل نہیں کریں گے۔ یعنی شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو صاحب حکومت ہے اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی اب میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان علی شان ہے کہ کسی حکمران کو بد دعا نہ دو، کسی بھی حکمران کو بد دعا نہ دو، بلکہ صبر کرو، اور اس کے ظلم پر یا اس کی جتنی کاروائی ہے یا اس کی حکومت پہ صبر کرو۔ تمہارا صبر ہی، اس کا مفہوم یہ ہے، تشریح میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم صبر کرو گے، تمہارا صبر ہی اس کو لگ جائے گا، تمہیں بد دعا دینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ذکر کی گئیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور جو تم میں صاحب حکومت ہو اس کی اطاعت کرو۔ یعنی یہاں پر جو بھی کسی منصب پہ ہے، جو تم سے اوپر ہے، یا جو تمہارے اوپر ایک فائز کر دیا گیا ہے، تم اس کی جو ہے وہ لازمی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اولی الامر منکم اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اہل تشیع سے مراد حضرت علی کو لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ الامر ہیں، تو ان کی خلافت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، تو لہٰذا یہ خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی بغیر فاصلے کے یہ خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ۔ باقی تین خلفاء جو ہیں وہ غاصب تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر یہ چیز حالانکہ ان کی خلاف جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومت عطا فرمائی ہے، خلافت عطا فرمائی ہے، تو اب ان کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو خلافتیں ہیں یہ بالکل برحق ہیں، اور ان کی پیروی کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَإِن پس ان اگر تنازعتم جو ہے وہ تم میں جھگڑا ہو جائے، تم جھگڑ پڑو، فی شیء کسی چیز میں، جب تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو، فردوہ الی اللہ تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، فردوہ الی اللہ والرسول اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، ذالک خیر یہی بہتر ہے، واحسن تاویلا اور اس کا انجام جو ہے وہ بہت اچھا ہے، یعنی اس کا جو آخر ہے وہ اچھا ہے۔ اس آیت پوری کا ترجمہ یوں ہے، ایمان والو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم میں سے کوئی صاحب حکومت ہو اس کی بھی اطاعت کرو، اور اگر کسی بات میں تم میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو، اگر تم جو ہے وہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا انجام بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پر اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا حکم ہے، یہ دیکھنا اس میں یہ پڑے گا کہ اس معاملے میں جس میں جھگڑا ہوا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔
شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، نبی پاک کا فرمان کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہی اس کا انجام بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا، تو تم یہ معاملہ کر کے دیکھو۔ تو یہاں پر ایک طریقہ کار زندگی گزارنے کا بتایا جا رہا ہے کہ پہلا کام ہے اطاعت اللہ کی، اطاعت اس کے رسول کی، اور جو صاحب حکومت ہے اس کی اطاعت۔ یہ تین چیزیں ہیں، جب مسلمان یہ تین چیزیں سیکھ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اور اگر ان میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اگر وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں تو ان کے سارے معاملات، سارے جھگڑے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 60۔ اب آیت نمبر 60 میں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لوگوں کا گمان کیا تھا جو قرآن نازل ہوا یا جو کتابیں نازل ہوئی، اس بارے میں لوگوں کا جو ہے وہ کیا موقف ہے، اور لوگ کس طرح جو ہے وہ معاملات کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ نے ان کا جو ہے وہ واضح ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 60 میں ذکر کیا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، انہم، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان کے، یتحاکموا، کہ مقدمہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، سرکش کی طرف، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے، انہیں حکم دیا جا چکا ہے، ان یکفروا بہ، کہ وہ نہ مانے اس کو، یرید الشیطان ان یضلہم، یرید، وہ چاہتا ہے، الشیطان، شیطان، ان یضلہم، کہ انہیں بہکا دے، ضلالا بعیدا، کھلی گمراہی میں۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا مکمل، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جایا جائے اور فیصلہ کرایا جائے، تاکہ ان کو حکم دیا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، حالانکہ اس سے جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ اس بات کو نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت کریں، میں اب آیت کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے جو ہے وہ ترجمہ کروں گا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب کہ آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا یا جو آپ پہ نازل کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حالانکہ وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں طاغوت سے، طاغوت کی طرف یہ فیصلہ لے جائیں، کسی سرکش کے پاس یہ فیصلہ لے جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہرگز یہ جو ہے وہ اعتقاد نہ رکھیں، یعنی طاغوت کا اعتقاد نہ رکھیں، شیطان کا یقین نہ رکھیں، یا جو ہے وہ غلط باتوں کا اعتقاد نہ رکھیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو ارادہ ہی یہی کرتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جو ہے وہ ڈال دے۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بظاہر دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، بظاہر دعویٰ کرتے ہیں قرآن پر یقین کا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کوئی طاغوتی طاقت کرے، اور ہمارا فیصلہ کوئی جو ہے وہ ایسی طاقت کرے جس طاقت کو جو ہے وہ ہر ایک ماننے والا ہو، اور وہ سرکش بھی ہو، اور اس کی سرکشی کی وجہ سے لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا، یہ غلط ہے، اور اس چیز کو ہرگز تسلیم نہیں کرنا، لیکن شیطان چاہتا ہے یہ گمراہ ہو جائیں۔ جس طرح لوگ بعض قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور غلط مسئلہ قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ جس طرح میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ذرا قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی، یہ قرآن پڑھتا ہے جس طرح اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے نبیوں پہ انعام کیا، صدیقوں پہ انعام کیا، شہداء پہ انعام کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ تو یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ صدیقین اور صلحاء اور نیک لوگ تو آتے رہیں گے، لیکن جو نبی ہیں، وہ نبیوں کا سلسلہ اگر بند کر دیا جائے تو نعوذ باللہ آیت پر اعتراض ہوتا ہے، اس لیے میں جو ہے وہ نبی ہوں،
تشریعی نبی تو نہیں ہوں، شریعت والا نبی تو نہیں ہوں، لیکن جو ہے وہ میں نبی اس معنی میں ہوں کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، اللہ کے ساتھ مکالمہ کرتا ہوں۔ اس آیت کو اس نے اب اپنے رنگ میں جب پڑھا، حالانکہ قرآن پہ ایمان بھی بتا رہا ہے کہ میرا قرآن پہ ایمان ہے، باقی سابقہ کتابوں پہ ایمان ہے، لیکن وہ فیصلہ یہ کروانا چاہتا ہے کہ سرکش میرا فیصلہ کرے اور کہے کہ ہاں نعوذ باللہ تو نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی بات نہیں ماننی، حالانکہ شیطان کھلا جو ہے وہ دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، لوگ دیکھیں گمراہ ہوتے ہیں، لوگ قادیانی ہوتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ قادیانی ہو رہے ہیں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، اور خاتم النبیین ماننے کا وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک خاتم النبیین ہے، شریعت آپ پہ ختم ہو گئی، دین آپ پہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ وہ مکانی ہو زمانی ہو، نبی کے آنے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ اور یہ نظریہ جس وجہ سے ان کو جو ہے وہ کافر قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ واضح فرامین آقا کے موجود ہیں کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے، ان چیزوں کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں اب اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا ذکر کیا، ہم ان پر جو ہے وہ غور کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، وَقِيلَ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان کو، تَعَالَوْا آ جاؤ، آؤ، الہ اس طرف، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، یعنی قرآن کی طرف آ جاؤ اور رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن اور رسول کی طرف آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو، یعنی آپ دیکھتے ہیں منافقین کو، یصدون عنک صدودا، یصدون ہٹتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودا رک رک کر، یعنی وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، ما انزلہ، کہ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ تم آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، تو یہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ رک جاتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا جو ہے وہ طرز عمل ہے، یہ منافقین کا جو ہے وہ طرز زندگی ہے۔ تو جب انہیں قرآن اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس طرف نہیں آتے، یعنی جب انہیں قرآن کی دعوت دی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی دعوت دی جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرف نہیں آتے، بلکہ وہ رکتے ہیں، رک جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے، یہ ان کا ایک شیوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مزاج سے بچنے کی، اس مزاج سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہری نسبت اللہ عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی ان دونوں سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ اگر موت کی آخری ہچکی بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی سے وفا کرنے، نبی کا قرآن پڑھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے، اپنا کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے لے جائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو ہم نے اس پر، ان چیزوں پر بھی جو ہے وہ غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، ان پر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اور مزید جو ہے غور فرمائیں۔ آگے آیت نمبر 62، آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ اعمال کی وجہ سے بعض اوقات بہتری بھی آتی ہے، اعمال کی وجہ سے بعض اوقات مصیبت بھی آتی ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی انسانی فکر کا جس کے اندر نفاق موجود ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ جب نفاق والے پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت اس کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، پس کیفا کیسی، اذا جب، اصابتہم انہیں پہنچے، مصیبت ان کوئی مصیبت، بما اس کے سبب سے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، ثم پھر جاؤک وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ان اردنا ان بے شک ان کے، اردنا ہم نے چاہا، الا مگر، احسانا بلائی، و توفیقا اور موافقت، یعنی جب ان پر ان کے عمل کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے
ان کے عمل کی وجہ سے ان پر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر ان کا جو مزاج کیا ہے وہ آ کے قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قسم سے ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا، ہمارا ارادہ تو موافقت کا تھا، ہم تو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لیکن یہ تو معاملہ بگڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج ذکر کیا کہ ان کا مزاج کیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب انہیں کوئی جب ان کے اعمال کی وجہ سے جب ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصد تو بھلائی تھا، ہمارا مقصد تو موافقت پیدا کرنا تھا۔ تو یہ ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کی بھی نشاندہی کی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ارد گرد بھی ایسے مزاج موجود ہیں، کہیں ہم ہی اس مزاج کا شکار تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے کی اور اس قرآن کے مطابق اپنی جو زندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے وہ اگلی آیت کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 63 میں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اولئک یہی، الذین وہ لوگ، یعلم جانتا ہے، اللہ ما جو فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، فَأَعْرِضْ، فا پس اعرض، آپ تغافل کریں، آپ ان سے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تغافل برتیں، آپ ان کا خیال نہ کریں، وَعِظْهُمْ، اور ان کو جو ہے وہ نصیحت کرتے رہیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور قل، آپ فرماتے رہیں، کہتے رہیں، لہم ان کو، فی انفسہم ان کے حق میں، یعنی ان کی نفسوں میں، ان کے بارے میں، قولا بلیغا، قولا ایسی بات، بلیغا جو اثر کرنے والی ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، آپ ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کریں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں پر جو ہے وہ اثر کر جائیں۔ تو یہاں پر یہ چیز ذکر کی جا رہی ہے، مثلا آپ جو ہے وہ کسی جگہ کام کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کافی ساری تان و تشنیع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر لوگ باتیں کریں گے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ خیالات کا اظہار کریں گے، کبھی آپ کے بارے میں، کبھی آپ سے جو ہے وہ وابستہ لوگوں کے بارے میں، تو آپ کیا کریں، ان کی باتوں کا قطعاً خیال نہ کریں۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو حکم فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ ایک طریقہ کار بتا رہا ہے کہ زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ کیا ہے، کہ جن لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں کو پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو عداوت ہے، جو خیالات ان کے ذہنوں میں پل رہے ہیں، جو سازشیں، جو چالیں ان کے دلوں میں چل رہی ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محبوب ان چیزوں کا خیال نہ کرو، اے محبوب ان کی طرف نہ، ان میں نہ الجھو، وَعِظْهُمْ، بس انہیں نصیحت کرتے رہو، بس انہیں نصیحت کرتے رہو، ان کے اندر جو گند ہے بس آپ کا کام کیا ہے، اس گند کو جو ہے وہ آپ نظر انداز فرمائیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ ایک بلیغ ترین بات کہتے رہیں، پر اثر بات کہتے رہیں، ان کے حق میں آپ ایسی ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں پہ جو ہے وہ اثر کر جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جائے۔ اب جو ہے وہ اگلی آیت کی طرف جانے سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے، وقت اب غالباً بہت تھوڑا باقی ہے، تو اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا مگر لیطاع بإذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، یعنی جو بھی رسول بھیجا جاتا ہے اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، واو، اور لو اگر، انہم وہ، اس جب ظلموا ظلم کر بیٹھے، انفسہم اپنی جانوں پہ، جاؤ کا اور آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے جو ہے وہ مغفرت چاہیں اور بخشش چاہتے ہوئے وہ آپ کے آ جائیں،
واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے استغفار کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو پائیں گے تواب بھی اور رحیم بھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی جو ہے وہ جو اگلے ویک میں آئے گا اس میں پھر ہم اس آیت کی مکمل وضاحت کریں گے۔ مجھے آپ نے یہ یاد کروانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، شان پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہ جائے بلکہ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اس لیے فرمایا کہ اذ ظالموا انفسہم، جب کوئی اپنی نفس پہ، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، یا کوئی اپنی جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ اپنی نفس سے کوئی غلطی کروا بیٹھے، تو جاؤ کا محبوب آپ کے پاس آئے اور اس کی خواہش کیا ہو کہ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، اور رسول اگر اس کے لیے بخشش مانگ لے اور بخشش کی دعا کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ کو تواب بھی پائے گا، اللہ کو رحیم بھی پائے گا۔ گناہ کسی نے کیا، دعا رسول کرے، گناہ کوئی کر رہا ہے، دعا رسول کرے، اللہ فرماتا ہے گناہ کرنے والے کو نہیں دیکھوں گا بلکہ دعا کرنے والے اپنے رسول کو دیکھوں گا۔ میرا رسول اس کے حق میں اگر دعا کر دیتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی نہیں موڑتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے۔ تو یہ آیات مبارکہ ہم نے جو ہے وہ تلاوت کی، سمجھی، یہ 64 تک ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 64 کی وضاحت جو ہے وہ اگلے لیکچرز میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔